السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. جی کر سکتے ہیں. آپ کا نام؟ جی محمد وسیم احمد صاحب. محمد ندیم احمد صاحب. ماشاء اللہ. آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مہاراشٹر بلڈانا ڈسٹرکٹ. جلگاؤں جامود ڈسٹرکٹ بلڈانا مہاراشٹر. میرا نام سید محمد قادری. ماشاء اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حیدرآباد کا ہی رہنے والا ہوں. آپ کو کچھ اسلامی نالج ہے؟ جی ہاں جی کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا سوال، ہم لوگ لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور معلومات میں اضافہ ہو اور عمل کرنے کے لیے آسانی ہو. آج کا ہمارا سوال ہے اذان سے متعلق. آپ دیکھے ہوں گے مختلف مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، ساری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، سب کی اذانیں ایک ہی ہیں. اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ سے ختم ہوتی ہے اذان. تو بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، اور اذان دینے کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں زور سے. تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ معلومات ہے؟ جی دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے تو حضرت بلال بھی جو ہے تو اذان دیا کرتے تھے. وہ ٹائم میں تو درود شریف نہیں پڑھتے تھے، جیسا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور یہ جو طریقہ یہ اپنے ہندوستان میں جیسا محدود ہے، باقی باہر نہیں ہوتا ہے ایسا. آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ میری ایسی رائے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر سے لے کر تو آج تک بھی جتنی بھی اذانیں ہوتی ہے دنیا میں، تو باہر ملکوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تو آج تک بھی باہر ملکوں میں یہ ایسا طریقہ تو نہیں ہوتا. اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھی جاتی. یہ طریقہ صرف ہندوستان تک کی محدود ہے. اس میں اختلاف ہے میری اسی رائے. اذان کے متعلق سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر مساجد میں، مسجدوں میں بعض کیا ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں مائکرو فون میں، اور اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں. تو کیا اس کا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کیا پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے؟ شریعت کے میں اس کا کیا حکم ہے، بتا سکتے ہیں کچھ؟ میرے خیال میں تو ایسا کوئی اس کا کوئی جواز نہیں ہے درود شریف پڑھنے کا. کوئی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، میں جہاں تک میری جتنی نالج ہے تھوڑی بہت. اور صرف یہیں پہ دیکھا میں اپنے، کیونکہ میں خود UAE میں 20 سال سے زیادہ تھا، وہاں کبھی بھی ایسا درود شریف پہلے یا بعد میں تو خیر سری طور سے تو پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن علانیہ طور سے تو ایسا کچھ. ماشاءاللہ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہم تمام چیز ریکارڈڈ ہے کتابوں کے اندر. صحابہ کرام کا، تابعین کا عمل، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن آدمی سری طریقے سے اپنے دل میں پڑھ سکتا ہے، لیکن زور سے پڑھنا جو ہے نا ایک نئی بدعت بن جا رہی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. السلام علیکم. ہم کو ہر وہ چیز بتا دی گئی ہے، عبادت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. جیسا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، سری پڑھتے ہیں، اس کو زور سے نہیں پڑھتے، اور مغرب عشاء فجر اس کو زور سے جہری پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کل کے دن یہ کہے گا کہ بھائی میں ظہر کی نماز سری پڑھنے کے بجائے میں جہری پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو علم ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم کو امر تعبدی ہے، یعنی جیسا بتایا گیا ویسے ہی کرنے کا ہے. تو اذان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک علماء وغیرہ کے مساجد میں نمازوں میں اذان ہوئی ہے جو معروف اذان ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے تو آپ سری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور ھذا واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر.